بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن برائے جماعت ششم، آج اس کے چیپٹر نمبر 7 کے لیسن نمبر 2 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت 21 تا 22 کا مطالعہ کریں گے، اور آج کے سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت 21 اور 22 کا ترجمہ کر سکیں اور اس کا مفہوم سمجھ سکیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 21 تا 22 کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنا سکیں، اور مزید ہی کا تعارف، اس میں علامہ کی پہچان اور اس کا درست استعمال کر سکیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قرآن کی دعوت، اور اس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کا مطالعہ کرنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بامہرہ ترجمہ، اور پھر اس کا مختصراً مفہوم دیکھتے ہیں۔ آغاز ہے یا ایھا الناس سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یا ایھا ہم جیسے پہلے پڑھ چکے ہیں قل یا ایھا الکافرون کے اندر۔ یا ایھا کا معنی ہے اے، اور الناس لوگو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم۔ اعبدو، یہ عبادہ اس کی پہلی چابی ہے، اس سے اعبد کی جمع ہے اعبدو۔ عبادہ اس نے عبادت کی، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، اعبد عبادت کر، اور اعبدو عبادت کرو، یعنی آپ سب عبادت کرو جمع کے لیے ہے۔ اور جب یہ یا ایھا الناس سے کہا جا رہا ہے تو اے لوگو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، ربکم اپنے رب کی، اعبدو ربکم تم عبادت کرو اپنے رب کی، الذی جس نے، الذی جس نے، خلقکم، خلق اس نے پیدا کیا، خلق ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، خلق یخلق، خلق اس نے پیدا کیا، کم تمہیں، اور کم کا ایک معنی ہم نے پڑھا تھا تمہارا، آپ کا، اور یہاں کم کا معنی ہے تمہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ ہو، ہم، کا، کم اور یہ جو ضمائر متصلہ ہیں جب فعل کے ساتھ آتی ہیں تو اس کا معنی تمہارا نہیں بلکہ تمہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، ہو اس کا، ہم ان سب کا، جب یہ فعل کے ساتھ آئیں گے تو اسے اور انہیں اس کا ترجمہ کریں گے، تمہیں تم سب کو، مجھے ہمیں، جیسے خلقنی مجھے پیدا کیا، خلقنا ہمیں پیدا کیا۔ اور جب یہ اسم کے ساتھ اور حرف کے ساتھ مل کر آئیں گے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا، یا ان سب کا، ان کی، ان سب کی۔ تو یہ دو طرح سے اس کا ان کا استعمال ہے ضمائر متصلہ کا۔ تو خلق کا اس نے پیدا کیا، کم تمہیں، آپ سب کو اس نے پیدا کیا ہے، والذین و اور، الذین ان لوگوں کو، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، من قبلکم، من قبل اور کم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، لعلکم تاکہ تم سب، لعلکم تاکہ تم سب، تتقون، اب تتقون کا جو لفظی ترجمہ بنتا ہے وہ تتقون آپ سب ڈرتے ہیں، یتقی یتقون، تتقی تتقون آپ سب ڈرتے ہیں۔ لیکن جب یہ ہو جائے گا نا لعلکم تتقون، تو تاکہ تم سب بچ سکو، تاکہ تم سب بچ سکو، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ سکو۔ الذی جس نے، الذی جس نے، جعل لکم، جعل اس نے بنایا، یہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا پہلا باب ہے، جعل اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، جعل لکم بنایا تمہارے لیے، الذی جس نے، جعل لکم تمہارے لیے بنایا، الارض فراشا، ارض زمین کو کہتے ہیں اور فراش فرش کو کہتے ہیں، الارض فراشا زمین کو فرش، والسماء بناء و اور السماء آسمان، بناء چھت، تو فراش فرش اور بناء چھت،
الارض فراشن زمین کو بنایا فرش، والسماء بناء اور آسمان کو بنایا چھت، وانزل من السماء ماء اور انزل اس نے نازل کیا، اس نے اتارا، اس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، وانزل من السماء ماء اور آسمان سے نازل کیا پانی، فاخرج به پس اخرج اس نے نکالا، اخرج کا معنی ہے اس نے نکالا، فاخرج پس نکالے به اس سے، پس نکالے به اس سے، من الثمرات، ثمرات پھل کو کہتے ہیں، ثمرہ کی جمع ہے ثمرات، اور من الثمرات کچھ پھل، فاخرج به من الثمرات پس نکالے اس کے ذریعے کچھ پھل، رزقا لکم، رزقا اردو میں رزق ہی کہا جاتا ہے اس کو، کھانے، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پس نکالے اس کے ذریعے کچھ پھل کھانے کے لیے تمہارے، فلا تجعلوا، فا کا معنی پس، لا تجعل واحد، لا تجعلوا اس کی جمع ہے نہ بناؤ نہ ٹھہراؤ، جعل سے ہے، جعل یجعل، اجعل، لا تجعل، لا تجعلوا پس نہ ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، فلا تجعلوا للہ بس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے، اندادن مد مقابل یعنی شریک، اس کے شریک، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون جبکہ تم سب جانتے ہو، انتم تعلمون تم سب، آپ سب جانتے ہیں، وانتم تعلمون جبکہ تم سب جانتے ہو، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون تو نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کوئی مد مقابل، کوئی شریک جبکہ تم جانتے ہو۔ اب آئیے ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، اور با محاورہ ترجمہ کرنے سے پہلے ہم اس کی درست تلفظ کے ساتھ تلاوت، پہلے لفظی اور پھر اس کے بعد ہم اس کو با محاورہ مکمل آیات کو پڑھیں گے۔ اور میں آپ اساتذہ سے گزارش کروں گا کہ بالخصوص جب طلبہ ان آیات کو پڑھیں تو خصوصی طور پر ان کے مخارج کو اور قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی پریکٹس کروائیے تاکہ اس کی درست تلفظ کے ساتھ ادائی کر سکیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ ترجمہ، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم عذاب سے بچ سکو، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل نکالے، تو کسی کو اللہ کے مد مقابل برابر نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ بات جانتے ہو۔ اب آئیے ان آیات کا مختصراً مفہوم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، یعنی کسی ایک خاص علاقے کو یا کسی خاص قبیلے کو، کسی خاص ملک کو نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، نہیں فرمایا کہ اے عرب والو، اے ایشیا والو، اے فلاں علاقے کے رہنے والو، بلکہ فرمایا ساری انسانیت کو مخاطب کیا، اور کیا فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اور ساری انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعبدوا ربکم، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور سچے بندے اور غلام کی طرح اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔
اللہ کی عبادت یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو تاکہ تم گمراہ ہونے سے بچ سکو. اور جتنا خلوص کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے اتنا ہی زیادہ انسان کے اندر اور ہمارے اندر تقویٰ اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے, تقویٰ اور زیادہ عطا ہوتا ہے. اور تقویٰ سے مراد دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہونا ہے, اور انسان پھر گناہوں سے اور اسی طریقے سے حقوق العباد کے اندر انسان ساری چیزوں سے بچتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن سے بچنے کا کہا ہے. جب ساری کائنات کا خالق اللہ رب العالمین ہے تو تمام انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا بھی وہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کر دیا اور پھر ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا, نہیں, بلکہ انسانوں کی ضروریات کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا فرمایا کہ تمہارے لیے زمین سے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اگایا ہے, تو پھر اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک ہم کیوں ٹھہرائیں, کیوں ٹھہرایا جائے. یعنی ہم نے خالصتاً صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی اطاعت کرنی ہے. ہم نے اپنے نفس کی اطاعت نہیں کرنی, ہم نے خواہشات کی اطاعت نہیں کرنی ہے, ہم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی ہے, بلکہ خالصتاً اللہ رب العالمین ہی کی اطاعت کرنی ہے, اس کی پیروی کرنی ہے. اور زمین کو اور اس کے اوپر پھیلے ہوئے آسمان کو اور پھر آسمان سے برستی بارش کو دیکھیں, پھلوں کو دیکھیں جو خاص طور پر صرف ہمارے لیے بنائے گئے ہیں. اور پھر اگر آپ دیکھیں نا کہ ہر پھل کو اللہ رب العالمین نے ایک مخصوص اس کی ایک شکل کے ساتھ اور ایک بنایا ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں آم, سیب اور سنگترے رائی کے دانے کے جیسے ہوتے تو پھر ہم اس کو کیسے اسے لطف لیتے. اور اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ ان کے کھانے کے اندر ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف کو مشکل بالخصوص نہیں ہوتی ہے. اور اس نے ہماری زبان کے اندر ذائقے کو چکھنے کی ایک صلاحیت رکھی ہے تاکہ ہم مختلف ذائقوں کی چیزوں سے ہم اسے لطف لے سکیں, اور اتنے نرم ہمارے لیے بنائیں کہ ہم ان کو آسانی کے ساتھ چبا سکیں. اور ہر چیز اللہ رب العالمین نے یاد رکھے ہمارے لیے بنائی ہے. جیسے نا قرآن آیت میں یہی اللہ نے فرمایا کہ خلق لکم, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خاص ہر چیز ہمارے لیے بنائی ہے اس لیے کہ اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے, اور ہمارا اپنا وجود بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک مظہر ہے. اور تمام مظاہر قدرت عقیدہ توحید میں استحکام پیدا کرنے کے لیے بیان کیے ہیں. اس ساری کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا یہ کتنا بڑا ظلم ہے. جس طریقے سے اللہ نے اکیلے نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے تو ہم نے بھی خالصتاً اسی ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے, اور صرف ہم نے اسی کی اطاعت کرنی ہے. آپ ذرا غور کیجئے طلبہ, کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن کر ہم زندگی گزار سکیں. اب ہم سبق کے دوسرے حصے گرامر کی طرف چلیں گے. تو آج کے سبق میں ہم پہلی بات ہے مزید فیہ کا تعارف کریں گے, اور پھر مزید فیہ میں ہم ایک باب سیکھیں گے آج, علمہ. آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مزید فیہ کہتے کس کو ہیں, اس سے مراد کیا ہے. مزید فیہ سے مراد جس فعل ماضی کے پہلے لفظ میں, اس سے مراد یہ جو ہم پہلی چابی پڑھتے ہیں جیسے فعل, جعل, فتح, نصر, قال, وہب, رضی, خشیہ, یہ سارے کے سارے کیا مراد اس سے کہ فعل ماضی کے پہلے لفظ, یہ پہلی چابی میں 3 سے زیادہ حروف ہوں. دیکھیں نا, جعل میں کتنے حروف ہیں, جیم عین لام. نصر میں نون صاد را, ضرب میں ضاد را اور با, یعنی 3 حروف ہیں. تو جس فعل میں کی پہلی چابی میں 3 سے زیادہ حروف ہوں, یعنی 4 ہوں, 5 ہوں, 6 ہوں, تو اسے مزید فیہ کہا جاتا ہے. اسے مزید فیہ کہا جاتا ہے. مثلا اب دیکھیں علیمہ, اب علیمہ میں 3 حروف ہیں, علیمہ اس نے جانا. تو اسی میں اگر ایک حرف کا بھی اضافہ ہو گیا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا, مزید فیہ. جیسے علیمہ سے علمہ, اب اس میں ایک لام اضافی ہو گیا, عین لام لام اور میم. اسی طریقے سے سلیمہ اسلمہ, تو شروع میں حمزہ اضافی ہو گیا ہے. تو اسے مزید فیہ کہا جاتا ہے کہ جس کی فعل ماضی کی پہلی چابی میں 3 سے زیادہ حروف ہوں, اسے مزید فیہ کہتے ہیں. پہلی بات. اب آئیے ہم ذرا اس کو سیکھتے ہیں کہ اس مزید فیہ کا ٹیبل ہم کیسے بنائیں گے, اور پہلے اس کو جانتے ہیں. اردو میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مزید فیہ ہی ہیں, اور اگر ہم ان کو سمجھ لیں اردو کے تو پھر ہمارے لیے عربی کے اندر بھی مزید فیہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. مثلا ایک لفظ ہے کہ وہ نکلا, وہ
نکلا، جس میں اصل میں نون کاف اور لام ہے، اور اردو میں اس سے مختلف صیغے بنتے، جیسے وہ نکلا، وہ نکلے، ویسے وہ نکلتا ہے، وہ سب نکلتے ہیں، نکل، نکلو۔ اب اسی سے اگر ہم نے مزید بھی بنانا نا تو اس میں ہو جائے گا اس نے نکالا، وہ نکلا، اس نے نکالا، ان سب نے نکالا، وہ نکالتا ہے، وہ نکالتے ہیں۔ اب دیکھیں درمیان میں الف اضافی ہو گیا ہے کاف کے بعد۔ اسی طریقے سے ہم مزید بھی کو سیکھتے ہیں عربی کے اندر، علامہ، جیسے آج ہم سیکھ رہے ہیں نا، تو اسی طرح سے ہم نکلا کا دوسرا مزید فی ایک اور استعمال جو ہے نکلوایا، کہ جس میں واو، الف اور یا کا اضافہ کر کے سارے صیغے بنائے سکتے، جیسے اس نے نکلوایا، ان سب نے نکلوایا، آپ نے نکلوایا، آپ سب نے نکلوایا، یوں اسے پورا مکمل ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ اور اردو میں مزید فی کے جیسے کچھ اور مثالیں، جیسے اس نے کھایا، اس نے کھلایا، اس نے پیا، اس نے پلایا، تو یہ اردو کے اندر بھی یوں مزید فی ہی ہے۔ اب ہم عربی میں استعمال ہونے والے مزید فی سیکھیں گے، اور ان مزید فی کو ہم 2 جملوں میں یاد رکھیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں وہ سارے کے سارے مزید فی کے ابواب یاد رہیں گے ان 2 فکروں کے اندر۔ جیسے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ یہ تعلیم، محاسبہ، اسلام، تعلیم، محاسبہ، اسلام، یہ جو تینوں ہیں یہ ہیں مصدر ہیں۔ کس کے؟ علمہ پہلی چابی ہے، حاسبہ پہلی چابی، اور اسلمہ۔ اب علمہ سے مصدر ہے تعلیم، حاسبہ سے مصدر ہے محاسبہ، اور اسلمہ سے مصدر ہے اسلام۔ آئیے اب ہم ان مزید فی کو سیکھتے ہیں۔ مزید فی کے ابواب کے اندر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ثلاثی مجرد کے اندر، یعنی وہ افعال کے جن کی ماضی میں یا پہلی چابی میں 3 حروف ہوتے تھے، ان کا باب پہچاننے کے لیے ہم فعل مضارع کے تیسرے حرف کی حرکت دیکھتے ہیں، جیسے فعل سے یفعلو، لیکن نصر سے ینصرو، یہ صاد پہ پیش، اور ضرب سے یضربو، تو یہ ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کون سے باب سے ہے۔ مزید فی کے اندر کیا ہو جائے گا کہ ماضی کے اندر ہی فعل ماضی کی جو پہلی چابی ہے اس میں جہاں پر جس حرف کا اضافہ ہوگا وہی اس کا باب ہے، اس کی علامت ہے، جیسے علمہ۔ اب یہ جو علمہ ہے اس میں ایک لام اضافی ہے، تو گویا کہ دوسرے حرف پہ شد ہے، تو 2 ایک ہی طرح کے حروف، جیسے عین، لام، لام اور میم۔ اب جو 2 لام ہیں ان میں سے ایک لام ساکن ہے، اس پہ ایک پہ حرکت ہے، تو دونوں کو ایک لکھ کر اوپر شد کو لکھ دیا گیا ہے تاکہ جیسے یہ پتہ چلے کہ یہ 2 حروف ہیں۔ اب جس بھی فعل کی پہلی چابی میں یہ علمہ والا پیٹرن ہوگا، جیسے علمہ، سبح، نزل، کذب، تو وہ سارے کے سارے علمہ باب سے ہیں۔ تو علمہ کا جو باب ہے یا اس کی جو پہلی چابی ہے، اس سے جو مصدر ہوگا وہ تعلیم۔ ایسے ہی دوسرا اس میں جو باب ہے وہ حاسبہ، پہلے حرف کے فوراً بعد الف کا اضافہ ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ ہا، سین اور با میں پہلے حرف کے فوراً بعد الف کا اضافہ، جیسے حاسبہ، حاسبہ۔ اب اسی کے پیٹرن پہ آنے میں جیسے نادا، قاتل، جادلا۔ تیسرا باب ہے اسی طریقے سے، اس میں شروع میں حمزہ اضافی ہے، شروع میں حمزہ، جیسے اسلمہ، اسلمہ ہے، آج جیسے ہم نے پڑھا ہے انزلہ، انزلہ، اخرجہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان تینوں یہ جو ہم نے پڑھے ہیں علمہ، حاسبہ، اسلمہ، تو تینوں کے اندر اضافی حرف جو ہیں، علمہ میں دوسرا حرف ہے، حاسبہ میں دوسرا حرف الف ہوگا، اور اسلمہ میں شروع میں حمزہ ہوگا۔ ان تینوں کا جو مصدر ہے، علمہ، علمہ سے مصدر ہے تعلیم، حاسبہ سے مصدر ہوگا محاسبہ، یعنی اس کا بھی بالکل یہی پیٹرن ہوگا، جیسے ہم نے پڑھا تھا قاتلہ، تو قاتلہ ہے تو اس کا مصدر کیا ہو جائے گا؟ مقاتلہ۔ اسی طرح سے جادلہ، تو جادلہ سے مصدر ہو جائے گا مجادلہ۔ اور اسی طریقے سے تیسرا ہے وہ اسلمہ، تو اسلمہ سے جو مصدر ہوگا وہ ہوگا اسلام، اسلمہ سے مصدر اسلام۔ اسی طریقے سے انزلہ ہے اگر، تو انزلہ سے مصدر ہو جائے گا انزال۔ اور اسی طرح اگر اخرجہ ہے تو اخرجہ سے مصدر کیا ہو جائے گا؟ اخراج، بالکل اسی انداز سے۔
اب یہ تینوں ابواب علمہ، حاسب، اسلمہ ہم نے سیکھ لیے ہیں. اب ہم اسے دیکھتے ہیں اگلے جو دو ہیں جس میں ایک ہے اختلافہ اور استغفرہ. تو اگر ہم فکرہ وہ جو دیکھیں جو ہم نے کہا تھا کہ ہم فکرے میں سیکھتے ہیں تو اس سے آگے کیا ہو جائے گا. پہلی بات اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. تو اختلاف مصدر ہے، اس کی پہلی چابی ہوگی اختلافہ. اختلافہ. تو جس بھی فعل کی پہلی چابی میں شروع میں ای یعنی پہلے حرف کے نیچے زیر ہے اور تیسرا تا ہوگا تو وہ اختلاف کے فعل سے ہے. اختلافہ. اور اسی طریقے سے جو پانچواں باب ہے اس کے شروع میں است یعنی حمزہ، سین اور تا ہوگا، جیسے استغفرہ، استکبرہ. ٹھیک ہے، یہ ایک ہی پیٹرن سے ہے. اور اختلافہ سے مصدر ہے اختلاف اور استغفرہ سے مصدر ہوگا استغفار. یہ 5 ابواب ہیں: علمہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ. اب ہم ان 5 ابواب کو اس فکرے کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو فکرہ ہم یہاں سے شروع کریں گے. جو آخری لائن ہے کہ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علمہ، حاسبہ، اسلمہ. ہم مصدر کے ساتھ فکرہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علمہ، حاسبہ، اسلمہ. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلافہ، استغفرہ. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلافہ، استغفرہ. اب ہم ان سے پہلی چابی اور مصدر ہم نے بنانا سیکھ لیا ہے. اب ہم اس کے بعد جو باقی 3 چیزیں ہیں، ماضی اور مضارع. ماضی اور مضارع کے اندر وہی طریقہ کار ہے جو ہم نے فعل ثلاثی مجرد کے ابواب میں پڑھ چکے ہیں کہ حرف کے آخر میں یہاں پر ماضی کے ساتھ جمع بنا دیں گے، واو ساکن اور اسے پہلے پیش لگا کر، اور باقی وہی آخر میں تا، تم، تو، نا اور ماضی کے لیے تا ساکن ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو فعل مضارع ہے تو مضارع بنانے کے لیے یاد رکھیے گا فعل ماضی کے جن ابواب کے اندر ماضی کی جو پہلی چابی ہے اس میں 4 حروف ہوں گے، جس میں 4 حروف ہوں گے. جیسے علمہ میں 4 حروف ہیں، اسلمہ میں 4 حروف ہیں، اور اسی طریقے سے حاسبہ میں 4 حروف ہیں. تو جن کے اندر 4 حروف ہوں گے اس کا جب ہم فعل مضارع بنائیں گے تو جو فعل مضارع کی علامات ہیں یا، تا، حمزہ اور نون، ان کے اوپر پیش لگ جائے گی. یاد رکھیے گا. جیسے علمہ سے یعلم، علمہ سے یعلم، یہاں پہ زبان پیش لگ جائے گی. اسی طریقے سے اگر ہم دوسرا ہے حاسبہ سے یحاسب، یحاسب نہیں بلکہ یحاسب، اور اس سے سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے اس کے نیچے زیر رہے گی ہمیشہ. جیسے علمہ سے یعلم، لام کے نیچے زیر ہے. حاسبہ سے یحاسب، سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہے. اسلمہ سے یسلم. تو 4 حروف ہوں گے جس میں ماضی کی پہلی چابی میں، اس میں یا پہ پیش لگائیں گے اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر. البتہ جس میں 4 سے زیادہ حروف ہوں، جیسے اختلافہ، استغفرہ. اب استغفرہ میں زیادہ ہیں 4 سے اور اختلافہ میں بھی زیادہ ہیں، تو ان حروف کا یا ان ابواب کا فعل مضارع بنانے کے لیے یا کے اوپر پیش نہیں بلکہ زبر لگ جائے گی. جیسے اختلافہ سے یختلف اور استغفرہ سے یستغفر. تو پیش صرف ان ابواب پہ لگے گی کہ جس کے اندر ماضی میں پہلی چابی میں کتنے حروف ہوں گے؟ 4 حروف ہوں گے. ٹھیک ہے. اب اگلی چیز کہ اس سے امر، یاد رکھیے فعل امر تو بنتا ہے نا مضارع سے، اور مضارع میں بھی جس سے آپ مخاطب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم آسانی کے لیے فعل ماضی سے بنائیں گے. فعل ماضی سے کیوں؟ اس لیے کہ فعل ماضی کے ساتھ ہی وہ اس لفظ کو دیکھنا ہے تو آسانی ہوگی فعل مضارع سے. جیسے دیکھیے نا علمہ تھا، علمہ، تو بس یہاں پر ہم نے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ آخری حرف کو ساکن کرنا ہے اور اسے پہلے والے کے نیچے زیر لگا دیں گے. تو علمہ سے بنے گا علم. ایسے ہی اگر حاسبہ ہے، حاسبہ، تو حاسبہ میں کیا کریں گے؟ آخری حرف ساکن کریں گے اور اسے پہلے والے حرف کے نیچے زیر لگائیں گے. تو حاسبہ سے حاسب.
ٹھیک ہے، تو یہ آسانی رہے گی اس کے ساتھ ہمیں فعل امر کو فعل ماضی کے ساتھ بنانے میں۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے لیے یاد رکھیے گا کہ جو شروع میں میم پیش منہ لگائیں گے، جیسے علمہ ہے، اب بھی ہم ساری چیزوں کو علمہ سے دیکھتے ہیں، جیسے علمہ فعل ماضی ہے تو مضارع ہو جائے گا یعلم، اور امر ہوگا علم۔ اب اسی سے یعلم سے اگر ہم نے یا علمہ سے اس میں فاعل کو بنانا ہے تو شروع میں کیا کریں گے، ہم اس کے اوپر پیش لگا دیں گے، سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر لگائیں گے تو یہ فاعل بنے گا، جیسے معلم، اور سیکنڈ لاسٹ پہ صرف زبر لگانے سے یہ کیا بن جائے گا، مفعول، معلم۔ تو اس کا خصوصی خیال رکھنا ہے، ہم اکثر اس میں فاعل کو پڑھتے ہوئے مفعول پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ بہت اچھا معلم ہے، حالانکہ معلم مفعول ہے، اس میں فاعل نہیں ہے، اور اس میں فاعل کیا ہے، معلم، معلم۔ تو اب آئیے ہم اس کو مکمل ٹیبل بناتے ہیں، بہت ہی زیادہ آسان ہے، اور اگر آپ نے ثلاثی مجرد بہت اچھا سیکھ لیا ہے تو مزید بھی کے سیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، بس وہ جو اضافی حروف ہیں وہ سب کے ساتھ چلنا ہے۔ اب آئیے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ علم علموا، علم علموا، علمت علمتم، علمت علمتم، علمت علمنا، علمت، علم علموا، علمت علمتم، علمت علمنا، علمت۔ بس وہی طریقہ کار ہے کہ علمہ میں آخری حرف میم تھا، اس کو ساکن کریں گے، اس کے بعد آخر میں تا، تم، تو، نا، وہی فعل ماضی کی علامات لگاتے جائیں گے۔ اب آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، ترجمہ کرتے ہوئے خیال رکھنا ہے کہ ہم نے علیمہ کا جو ترجمہ پڑھا تھا اس نے جانا، لیکن جب یہ علمہ ہو جائے گا تو اس کے ترجمے کے اندر کیا فرق ہو جائے گا، اس نے سکھایا، اس نے سکھایا۔ تو یہ باب کے چینج ہونے سے معنی کے اندر بہت بڑا فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے ہے تعلم، جیسے آپ حدیث پڑھتے ہیں نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ اب جب علمہ سے تعلمہ ہو جائے گا تو اس کا معنی اور مختلف ہو جائے گا، اس نے سیکھا، جیسے نا خیرکم من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھے، وعلمہ، اور سکھائے۔ تو علمہ کا کیا معنی ہے، اس نے سکھایا، علمہ اس نے سکھایا۔ جی ترجمہ کریں گے ہم، علمہ اس نے سکھایا، علموا ان سب نے سکھایا، علمت آپ نے سکھایا، علمتم آپ سب نے سکھایا، علمت میں نے سکھایا، علمنا ہم سب نے سکھایا، علمت اس عورت نے سکھایا، علمہ اس نے سکھایا۔ جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں نا، الرحمن علم القرآن، علمہ اس نے سکھایا القرآن، قرآن کو، تو علمہ اس نے سکھایا۔ جی علمہ اس نے سکھایا، علموا ان سب نے سکھایا، علمت آپ نے سکھایا، علمتم آپ سب نے سکھایا، علمت میں نے سکھایا، علمنا ہم سب نے سکھایا، علمت اس عورت نے سکھایا، علم علموا، علمت علمتم، علمت علمنا، علمت۔ اب ہم اسے فعل مضارع بنائیں گے، تو فعل مضارع بنانے کے لیے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کی فعل ماضی کی جو پہلی چابی ہے، اس میں اگر 4 حروف ہوں گے تو جو فعل مضارع کی علامات ہیں، یا، تا، حمزہ اور نون، اس پہ پیش لگ جائے گی، اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر آ جائے گی۔ تو علمہ سے یعلم، یعلمون، تعلم، تعلمون، اعلم، نعلم، تعلم، يعلم يعلمون، تعلم تعلمون، اعلم نعلم، تعلم، يعلم يعلمون، تعلم تعلمون، اعلم نعلم، تعلم۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یعلم وہ سکھاتا ہے، یعلمون وہ سب سکھاتے ہیں، تعلم آپ سکھاتے ہیں، تعلمون آپ سب سکھاتے ہیں، اعلم میں سکھاتا ہوں، نعلم ہم سب سکھاتے ہیں، تعلم وہ عورت سکھاتی ہے۔ یعلم وہ سکھاتا ہے، یعلمون وہ سب سکھاتے ہیں، تعلم آپ سکھاتے ہیں،
تعلمون آپ سب سکھاتے ہیں، اعلم میں سکھاتا ہوں، نعلم ہم سب سکھاتے ہیں، تعلم وہ عورت سکھاتی ہے، يعلم يعلمون، يعلم يعلمون، تعلم تعلمون، تعلم تعلمون، اعلم نعلم، اعلم نعلم، تعلم۔ اب ہم علامہ سے فعل امر بنائیں گے اگر، تو علامہ میں سب سے پہلا کام ہم کیا کریں گے، آخری حرف کو ساکن کریں گے، تو یہ بن جائے گا علم، اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر لگائیں گے تو علم، علم، علموا، لا تعلم، لا تعلموا، معلم شروع میں مو اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر، تو معلم، معلم سیکنڈ لاسٹ کے پر زبر لگ جائے گا تو یہ مفعول ہو جائے گا، اور تعلیم، علم، علموا، لا تعلم، لا تعلموا، معلم، معلم، تعلیم، علم سکھا، علموا آپ سب سکھائیں، لا تعلم مت سکھا، لا تعلموا آپ سب مت سکھائیں، معلم سکھانے والا، معلم جس کو سکھایا گیا، اور تعلیم سکھانا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم اس علمہ سے مکمل ٹیبل پڑھیں گے، فعل ماضی، مضارع، امر نہیں، فاعل، مفعول اور فعل۔ علم علموا، علمت علمتم، علمت علمنا، علمت۔ يعلم يعلمون، تعلم تعلمون، اعلم نعلم، تعلم۔ علم علموا، لا تعلم، لا تعلموا، معلم، معلم، تعلیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم اس کی مختصر چابیاں بھی دہراتے ہیں، جیسے علم، يعلم، علم، معلم، معلم، تعلیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم آج کے سبق کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ تو مشق میں سب سے پہلے ہے تفہیم کے لیے کہ درج ذیل میں درست جواب پر درست ٹک کا نشان لگائیے کہ قرآن کریم یا قرآن مجید ذریعہ ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، صرف فرشتوں کے لیے۔ تو جو درست جواب ہے اس پر ٹک کا نشان لگائیے۔ تقویٰ میں اضافہ ہوتا ہے خلوص کے ساتھ عبادت کرنے سے، دکھاوے کی عبادت کرنے سے، یا عبادت کی کثرت سے۔ تو کس کے ساتھ تقویٰ بڑھتا ہے؟ درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ مظاہر قدرت بیان کیے گئے ہیں عقیدہ توحید کے لیے، عقیدہ رسالت کے لیے، عقیدہ آخرت کے لیے۔ تو جو آپ نے سبق میں پڑھا ہے اس کی رہنمائی میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ نیچے دیے گئے خالی خانوں کے اندر قرآنی آیات کا ترجمہ لکھیے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَأَنزَلَ کا ترجمہ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ جو آپ نے پڑھا ہے اس کا درست جو ترجمہ ہے وہ یہاں پر لکھ دیجئے گا، اور نیچے دیے گئے الفاظ کا ترجمہ لکھیں، جیسے اعبدوا ربکم آپ نے پیچھے پڑھا ہے، اور فلا تجعلوا، ان دونوں فریزز کا اردو میں ترجمہ لکھیے گا۔ آگے مختصر سوالات ہیں اور ان کا مختصر جواب تحریر کیجیے گا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد تحریر کریں، جو کہ آپ نے سبق میں پڑھا ہے، سبق کی روشنی میں تحریر کیجیے گا۔ اور یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم کا مفہوم تحریر کریں، اور قرآن مجید میں مظاہر قدرت کیوں بیان کیے گئے ہیں آج کے سبق کی روشنی میں اس کا مختصر جواب تحریر کیجیے گا۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العالمین نے جب مجھے اور آپ سب کو اس بہترین سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے، آئیے سب سے پہلے اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ مجھے ہمیشہ یہ کام جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ الخیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔